بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآنی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کریں، چینل سے بر وقت ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو ایک بار پڑھ لیجیے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھ لیجیے۔ سنن ابی داؤد۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ پہلی رکعت، قیام۔ اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سامع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائے۔ قومہ۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کی حالت کو قومہ کہتے ہیں، اور قومے کی حالت میں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور پھر سجدے میں چلا جائے۔ سجدے میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور پھر سجدے سے سر اٹھائے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسہ میں 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ایک رکعت مکمل ہوئی، اب کھڑے ہو کر اسی طرح دوسری رکعت مکمل کرے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر سے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھے، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ تیسری اور چوتھی رکعت بھی پہلے کی طرح مکمل کیجیے۔ چوتھی رکعت، قعدہ اخیرہ۔ چوتھی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تشہید یعنی اتحیات کے بعد درود ابراہیم اور پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھے اور سلام پھیر دے۔ خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 بار پڑھے،
यूं हर रकत में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी और 4 रकतों में तस्बीह की गिनती 300 मरतबा होगी। अगर नमाज की किसी हालत में तस्बीह पढ़ना भूल जाएं तो जिस हालत में याद आए पढ़ ले, यानी रुकू के बाद सीधा सजदे में चले गए और कौमे में पढ़ना भूल गए तो अब बेशक सजदे में ही 10 मरतबा मज़ीद पढ़ ले कि 75 की गिनती एक रकत में पूरी हो जाए। नफल नमाज़ों में सलात व तस्बीह बहुत अजीम आलीशान नमाज है जिसकी बड़ी फजीलत और बड़ा सवाब है। इसलिए उलमा, सुलहा, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और सूफिया कराम रज़ी अल्लाहु अन्हु इसका एहतमाम करते रहे हैं और दूसरों को इसकी तालीम देते रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे मोहतरम चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक ग्रां कदर अतिया और एक कीमती तोहफ़ा पेश करूं? क्या मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अजीम आलीशान फ़ायदे हासिल हों। वो ऐसा अमल है कि जब आप इसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे, अगले भी और पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाले भी और दानिस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, ढके छुपे भी और एलानिया होने वाले भी। वो अमल सलातुत तस्बीह है। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बहुत ही शफ़क़त और बड़ी ताकीद से इसकी तालीम दी है, जो इस नमाज की फ़जीलत और अहमियत के लिए काफ़ी है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमारी सहर और इफ्तार, हमारे रोज़े, हम इबादत, सदक़ात, खैरात, जो कुछ भी अल्लाह ताला कबूल मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।